प्रेजेंटिंग यू द यिंग यंग मास्टर। कहानी के आगाज में एक बच्चा दिखाया जा रहा है जो कि जादू सीख रहा है और उसका एक मास्टर है। एक मास्टर बनने के लिए ये जादू सीखना बहुत ज़रूरी है। यिंग यंग से ये जादू नहीं सीखा जा रहा होता। वो कहता है वो ये नहीं कर पाएगा। तो मास्टर उसको कहते हैं, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स है जिसकी तुम हिफाजत करना चाहते हो, उसको अपने दिमाग में रखो तो तुमसे ये हो पाएगा। यिंग यंग प्रैक्टिस करने लग जाता है और फिर दिखाया जाता है कि वो बड़ा हो गया है। यिंग यंग इतने सालों की प्रैक्टिस के बावजूद भी स्पेल नहीं सीख पाया था। वो अब अपने मास्टर से कहता है कि हमें टेलीपोर्टेशन स्पेल सीखना चाहिए। तो मास्टर जानते हैं यिंग यंग को टेलीपोर्टेशन स्पेल पहले से ही आता है, तो वो इसकी ये ऑफर रिजेक्ट कर देते हैं। मास्टर उसको बताते हैं किसी भी मजबूत दुश्मन को हराने के लिए टेलीपोर्टेशन स्पेल काफ़ी नहीं होगा, और अगर एक अच्छा मास्टर बनना चाहते हो तो उसके लिए भी प्रोटेक्शन स्पेल सीखना होगा। इतने में वो देखते हैं कि हिफाजती दीवार टूटने लगी है। मास्टर समझ जाते हैं ये शैतानी सांप का साया है। मास्टर यिंग यंग को किसी और डायमेंशन में भेज देते हैं और अपनी 3 सरप्रस्त रूहों को बुलाते हैं। वो तीनों गार्डियन स्पिरिट मास्टर की मदद के लिए आ जाते हैं और उनमें से 2 गार्डियन स्पिरिट हिफाजती दीवार को महफूज करने की कोशिश करते हैं और एक हिफाजती रूह मास्टर को बचाने की कोशिश करती थी। इन हिफाजती रूहों का भी कोई फायदा नहीं होता और हिफाजती दीवार टूट जाती है। इतने में यिंग यंग अपने साथियों के साथ वहां पर आ जाता है। वो सांप उन पर हमला करने ही वाला होता है कि मास्टर सबको कहता है प्रोटेक्शन स्पेल यूज करें। सब लोग यूज कर लेते हैं मगर यिंग यंग उनकी बात नहीं मानता और उसको प्रोटेक्शन स्पेल यूज करना नहीं आता। सांप यिंग यंग पर हमला करने ही वाला होता है कि मास्टर जी उसके सामने आ जाते हैं और उसको बचा लेते हैं। मास्टर जी का एक गार्डियन स्पिरिट खुद को कुर्बान करते हुए उस स्नेक को मार देता है। अब दिखाया जाता है यिंग यंग अपने मास्टर की मौत की वजह से बहुत परेशान है क्योंकि उसकी वजह से मास्टर की डेथ हुई है। मास्टर जी मरने से पहले यिंग यंग को उस सांप की सारी सच्चाई बता देते हैं। वो बताते हैं 300 साल पहले लोगों की लालच की वजह से वो सांप पैदा हुआ था। मास्टर जी बताते हैं कि 4 मास्टर सामने आए और उन्होंने उसे कैद करने की कोशिश की। वो अब भी इंपीरियल सिटी की मलका के जिस्म में कैद है और उसकी हिफाजत पत्थर के सरपरस्त करते हैं। 4 मुजस्मे हैं। जब भी वो सांप वहाँ से निकलने की कोशिश करेगा तो 4 मुजस्मों को जाकर जगाना होगा। अब इंपीरियल सिटी की मलका को दिखाया जाता है जो कि बहुत परेशान है क्योंकि उन्हें भी खबर मिल चुकी है कि शैतानी सांप जा चुका है। फिर दिखाया जाता है यिंग यंग इंपीरियल सिटी पहुंच चुका है और अब एक आदमी दिखाया जाता है जो कि बांसुरी बजा रहा है जिसका नाम बुया है। ये भी एक मास्टर होता है। इन दोनों को एक राग सुनाई देता है और ये दोनों उसी के पीछे भाग जाते हैं। बुया उससे लड़ पड़ता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बचाने की। वो उसे बताता है कि ये हमारे किंग की बांसुरी थी। शैतान उसको बताता है कि उसकी दोस्त बजाया करती थी, वो बस उसकी याद में बजा रहा है। बुया उसको मारने ही वाला होता है कि यिंग यंग उसको बचा लेता है और बस इसी वजह से यिंग यंग और बुया के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। यिंग यंग उससे लड़ाई जीत जाता है। फिर बुया वहाँ से चला जाता है। बुया को इंपीरियल सिटी में बुलाया गया होता है उस शैतानी सांप के साथ लड़ने के लिए क्योंकि वो उन मास्टर्स में से एक मास्टर था। मगर यिंग यंग और बुया दोनों एक दूसरे के बारे में नहीं जानते होते। वो शैतान यिंग यंग को कहता है कि मुझे अपना गुलाम बना ले। यिंग यंग उसको अपना गार्डियन स्पिरिट यानी कि हिफाजती रूह बना लेता है। अब हमें मलका का महल दिखाया जाता है। यहाँ पर 3 मास्टर्स जमा हो चुके हैं, यिंग यंग, बुया और जोंग यंग। मगर चौथा मास्टर वोंग यू वहाँ नहीं होता। यहाँ पर यिंग यंग और बुया को पता चलता है कि वो दोनों ही मास्टर हैं। यहीं पर यिंग यंग की मुलाकात पादरी के साथ होती है जो कि मलका का बॉडीगार्ड भी है। पादरी उन्हें बताता है कि हिफाजती परियों को बुलाने के लिए रस्म कल अदा की जाएगी। पादरी कहता है कि आज सब लोग आराम करें। यिंग यंग देखता है कि पादरी की शक्ल उसके मास्टर के साथ बहुत ज़्यादा मिलती है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि सब मास्टर्स की मुलाकात मलका के साथ होती है और इनको पता चलता है कि सफ़र के दौरान चौथे मास्टर हांगरू को किसी ने मार दिया है। सब लोग इस मामले पर बातचीत करने के लिए मलका के पास जाते हैं। मलका पर्दे में रहकर ही बात करती है।
رانی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور غصے میں بھی آتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ اتنے اہم کام کو کرنے سے پہلے کس نے مار دیا، اور پھر ملکہ ساری ذمہ داری شہزادی کو دے دیتی ہے کہ وہ پتہ کروائے ماسٹر کو کس نے مارا ہے، اور پھر ملکہ پادری سے کہتی ہے کہ وہ چوتھا ماسٹر بن جائے اور رسم کا آغاز کیا جائے۔ وہ لوگ رسم ادا کرتے ہیں اور دکھایا جاتا ہے کہ کوئی شیطان شہزادی پر حملہ کر دیتا ہے۔ دکھایا جاتا ہے ینگ ینگ شہزادی کو بچا لیتا ہے۔ پھر دکھایا جاتا ہے چاروں سرپرست روح جاگنے کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ موسم میں اچانک تبدیلی کی وجہ سے ینگ ینگ اور بویا سمجھ جاتے ہیں کہ کسی شیطان نے پھر سے حملہ کیا ہے۔ وہ دونوں بھاگ کر شہزادی کے روم میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ پادری جی ماسٹر یونگی سے لڑ رہے ہیں۔ پادری کہتا ہے کہ ماسٹر یونگی ملکہ کو مار دینا چاہتی ہے، مگر یونگی اس بات سے انکار کر دیتی ہے۔ پھر ان چاروں کے درمیان لڑائی کا آغاز ہو جاتا ہے اور یونگی ان چاروں کی لڑائی کے درمیان ماری جاتی ہے، اور وہ مرنے سے پہلے ینگ ینگ کو کچھ بتاتی ہے، مگر ینگ ینگ اچھے طریقے سے بات نہیں سن پاتا۔ دکھایا جاتا ہے اگلی صبح بویا اور ینگ ینگ آپس میں ملتے ہیں۔ بویا اس سے کہتا ہے کہ اسے پادری پر شک ہے، مگر ینگ ینگ کہتا ہے کہ اس کو ملکہ پر شک ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہو جاتے ہیں اور اپنے اپنے طریقے سے انویسٹیگیشن کا آغاز کر دیتے ہیں۔ اب دکھایا جاتا ہے کہ ینگ ینگ اپنے کمرے میں جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ شہزادی وہاں پر اس کی تلوار چرانے کے لیے آئی ہوئی ہوتی ہے، جو کہ اس کو ماسٹر جی نے دی تھی، اور یہی وہ تلوار تھی جس سے سام کو مارا جا سکتا تھا۔ ینگ ینگ اس سے کہتا ہے کہ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بتاتی، بالوں والی شیطان اس پر حملہ کرتی ہے اور اس کو مار دیتی ہے۔ بالوں والی شیطان ینگ تو بتاتی ہے کہ وہ پچھلے 60 سالوں سے انتظار کر رہی تھی، اور اس کے پاس سے ملکہ کی ایک تصویر بھی ملتی ہے۔ ینگ ینگ دیکھتا ہے کہ وہ بالکل شہزادی جیسی لگ رہی ہوتی ہیں۔ ینگ ینگ ساری بات سمجھ آتا ہے اور پھر وہ بویا کے پاس جاتا ہے۔ یہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ بویا پادری سے ساری تفتیش کر رہا ہوتا ہے۔ ینگ ینگ یہاں پر دیکھتا ہے کہ بویا نیچے گرا ہوا ہوتا ہے اور پادری وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ پھر وہ بویا کو اٹھاتا ہے اور دونوں محل سے باہر آتے ہیں۔ وہاں پر وہ شہزادی اور پادری دونوں کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں۔ بویا ان سے کہتا ہے کہ تم دونوں نے مل کر ملکہ کو دھوکہ کیوں دیا؟ تو ینگ ینگ اس کو بتاتا ہے کہ یہ شہزادی نہیں، یہی ملکہ ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ جس کو انہوں نے پردے میں دیکھا تھا وہ ملکہ کا مجسمہ تھا، جس کو پادری کنٹرول کر رہا تھا، اور اسے بتاتا ہے کہ جب 4 ماسٹرز نے مل کر اس سام پر حملہ کیا تھا تو اس کو ہرا دیا تھا، اور اب وہ شہزادی کے جسم میں محفوظ ہے، اور اس کے بعد سے وہ لافانی ہو گئی، جس کی وجہ سے شہزادی بھی امپیریل سٹی میں قید ہو کر رہ گئی تھی، اور پھر امپیریل سٹی میں ماسٹرز آئے جس کی وجہ سے شہزادی خوش ہو گئی تھی، مگر وہ ہمیشہ کے لیے وہاں نہیں رہ سکتے تھے اور ان کو وہاں سے جانا تھا۔ پھر ماسٹر جی نے اس کو ایک حفاظتی روح دیا تھا جو کہ بالکل ان جیسا دکھتا تھا۔ پادری ہی وہ گارڈین اینجل تھا، یعنی کہ حفاظتی روح۔ اب شہزادی کو وہ ماسٹر ہی لگتا ہے۔ پادری کہتا ہے کہ وہ بھی لافانی ہونا چاہتا ہے، وہ بالکل ماسٹر جی جیسا لگتا تھا، اس وجہ سے شہزادی اس کی بات کا انکار نہیں کر سکتی، اور اس کے لیے وہ سام جس کو اس نے محفوظ کر کے رکھا ہوا تھا وہ اس کو اسے دینا پڑے گا، اور پادری کو اپنے جسم میں اس کو قید کر کے رکھنا ہوگا۔ یہ بات سن کر ینگ ینگ اور بویا ان پر حملہ کر دیتے ہیں، مگر وہ ٹیلی پورٹیشن سپیل یوز کر لیتا ہے، مگر ینگ ینگ ان کے سپیل سے بچ جاتا ہے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ شہزادی کے جسم میں بہت زیادہ درد شروع ہو جاتا ہے کیونکہ وہ سانپ ان کے جسم سے نکلنے والا ہوتا ہے، اور سانپ کے نکلتے ہی شہزادی مورٹل ہو جاتی ہیں، یعنی کہ فانی، اور وہ سانپ پریسٹ کی باڈی میں چلا جاتا ہے جس سے وہ اب لافانی ہو گیا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے پریسٹ ایک بڑے سانپ میں بدل جاتا ہے اور وہ امپیریل سٹی کو تباہ کرنا چاہتا ہے، اور وہ 4 حفاظتی روحیں بھی جاگ اٹھی ہیں جو کہ امپیریل سٹی کے گرد ایک حفاظتی دیوار بنانے لگے ہیں، اور اب دکھایا جاتا ہے کہ ایک گارڈین سٹون ایکٹیویٹ نہیں ہو پاتا جس کو پریسٹ نے رسم کے دوران جان بوجھ کر مکمل طور پر بند کر دیا تھا۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ ینگ ینگ اپنے تینوں حفاظتی روحوں کو بلاتا ہے تاکہ وہ ان کی مدد کر سکیں۔
ایک حفاظتی روح ینگ کے سامنے ایک حفاظتی دیوار بنا لیتی ہے تاکہ ینگ کو کچھ نہ ہو پائے، اور باقی دونوں روحیں اس سام کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتے ہیں، مگر جب حالات قابو سے باہر ہوتے ہیں تو پادری خود سامنے آ جاتا ہے اور پادری ان حفاظتی روحوں کو مار دیتا ہے۔ بویا کو صرف ایک ہی ڈر ہوتا ہے کہ یہ سام امپیریل سٹی سے باہر نہ نکل جائے، اور پھر دکھایا جاتا ہے کہ حفاظتی دیوار مکمل ہو چکی ہے، اور پھر بویا کسی نہ کسی طریقے سے اس پرندے نما مجسمے کو جگا لیتا ہے اور خود پرندہ بن جاتا ہے، اور پھر وہ جا کر پادری کے ساتھ خود لڑتا ہے۔ اب دکھایا جاتا ہے کہ ینگ شہزادی کے پاس جاتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ وہ ماسٹر نہیں ہے، وہ صرف ایک گارڈین اینجل ہے۔ پھر ینگ اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے شہزادی کو آخری بار اپنے ماسٹر جی کے ساتھ ملواتا ہے، اور وہ ماسٹر شہزادی کو بتاتا ہے کہ کیسے اس نے شہزادی کے ساتھ غلط کیا، اور پھر وہ دوبارہ مر جاتا ہے۔ پھر وہ لوگ واپس امپیریل سٹی آ جاتے ہیں اور وہاں آ کر دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی بویا اور پادری کے درمیان میں لڑائی جاری ہے، اور وہ بویا کو بتاتا ہے کہ اس کو مارنے کے لیے صرف وہ تلوار ہی چاہیے ہے۔ ینگ اس کو وہ تلوار لا کر دیتا ہے، اور پھر وہ تلوار پکڑ کر اس کو کاٹنے ہی والا ہوتا ہے کہ پریسٹ اس کے ہاتھ سے وہ تلوار نیچے گرا دیتا ہے، اور پھر شہزادی وہ تلوار اٹھا لیتی ہے اور پادری سے کہتی ہے کہ اگر اس نے یہ سب کچھ بند نہ کیا تو وہ اپنا گلا کاٹ لے گی، اور یہ کہتے ہی وہ تلوار سے اپنا گلا کاٹ لیتی ہے، اور پادری یہ دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے بہت زیادہ وقت شہزادی کے ساتھ گزارا تھا۔ بویا اسی بات کا فائدہ اٹھاتا ہے اور اس پر حملہ کر دیتا ہے، پھر سانپ اور پریسٹ دونوں مر جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی حفاظتی دیوار بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔